السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے جو سخت محنت سے ایک مقام حاصل کرے کہ اسے بزرگ اور معتبر سمجھا جانے لگے، پھر شیطانی جال میں پھنس کے یا فریب نفس سے کوئی ایسا گھٹیا کام کر بیٹھے کہ جس سے اس کی ساری عظمت خاک میں مل جائے۔ یہ وہ بد نصیب ہوگا جس نے عظمت کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی، مگر جب وہ عظمت و وقار کے مقام پر پہنچا تو اس کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکا۔ یہ ہم جانتے ہیں عزت و شرف وہ چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں لیکن انہیں گماتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ چیزیں بن مانگے اور بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، اور انہیں اس چیز کا تب احساس ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ ہر انسان ان چیزوں کی خواہش لیے دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر افسوس ہے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کی عزتیں ڈھونڈنے والے کس قدر فریب اور دھوکے میں ہیں۔ زندگی کی حقیقت کو اگر ہم ابن حزم کے بقول دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، اگر آپ زندگی کی مدت کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیں تو آپ کو اس وقت موجودہ لمحہ ہی نظر آئے گا جو ماضی اور مستقبل کے درمیان حد فاصلہ ہے، کیونکہ جو وقت گزر چکا ہے اور جو ابھی تک آیا نہیں وہ تو دونوں ایسے معدوم ہیں جن کا سرے سے ہی وجود نہیں۔ پھر اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت کے عوض دائمی اور ابدی زندگی کو فروخت کر دے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں اس بات سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف ایک لمحے کی عزت کے لیے دنیا کی شاہراہوں میں لوٹے پوٹے اور مارے مارے پھرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی خوشی کی حقیقت یہ ہے کہ تکلیف دور کرنے کا نام خوشی ہے۔ جس تکلیف کو دور کرتے جاؤ گے خوشی ملتی جائے گی۔ بھوک ایک تکلیف ہے، چوہدراہٹ کی ہوس ایک تکلیف ہے، دولت کی تلاش میں سرگرداں ہونا تکلیف ہے، اور تکلیف کو دور کرنے کا نام عزت اور خوشی ہے، جبکہ آخرت میں تکلیف دور کیے بغیر کئی گنا بڑھ کر عظمت اور خوشی ہے۔ لیکن آخرت کی عزت کے حقدار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اس آیت سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ عزت والا آدمی وہ ہے جس کا ایمان محفوظ ہے اور اس کے پاس اچھے اعمال ہیں۔ ایمان اور اعمال جو ہے ان کو ملایا جائے تو مومن بنتا ہے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی اہمیت کو ان الفاظ میں قرآن میں بتایا ہوا ہے، زمانے کی قسم بلا شبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پوری صورت سے اب ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان اور اچھے اعمال نہیں تو بندہ بہت بڑے خسارے میں ہے، اور ہم جیسے انسان اس قدر دھوکے میں ہیں کہ 10 روپے کے نوٹ کو آگ لگ جائے تو ہم اسے خسارہ سمجھتے ہیں، اور اگر آخرت کی انتہائی قیمتی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اتنے بڑے خسارے کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایمان اور اچھے اعمال دو ہی ایسی چیزیں ہیں جن پر آخرت کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان دو چیزوں کی بربادی در حقیقت آخرت میں ملنے والی عزت اور توقیر کی بربادی ہے، اور جس انسان سے یہ دونوں چیزیں چھن گئی ہیں نا اس کی آخرت کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ اور ایمان اور عمل برباد کس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں۔ بعض لوگ بڑی محنت سے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے غیر شرعی کام کر گزرتے ہیں اور اس سے ان کی ساری نیکیاں بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بنا مانگے بغیر تکلیف کے ایمان مل جاتا ہے، اور کیونکہ ایسے لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ ہوتا اس لیے وہ شرعی حدود کو اس بے دردی سے پامال کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے، اور یہاں پھر ان کا ایمان جو ہے وہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس پر آخرت ڈیپینڈ نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی جو عمارت ہے وہ اس پر تعمیر ہی نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور عمل کو برباد کرنے والے کون سے اعمال ہیں، اب یہ جو ہے ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔